بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بحمد اللہ تعالی ماہ محرم الحرام کے ساتھ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کریم اس سال کو ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، سلامتی والا، رزق کی فراوانی والا اور ترقیوں والا سال بنا دے۔ محرم الحرام یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ نے مہینوں کی تعداد ذکر فرمائی اور پھر فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ مہینے تو 12 ہیں لیکن ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے۔ 3 مہینے حرمت والے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور پھر محرم الحرام، اور پھر چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ تو ماہ محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور حرمت کا ایک معنی یہ ذکر کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان مہینوں میں اجر و ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اچھے اور نیک اعمال پر ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے، جبکہ گناہوں پر عقاب بھی سخت کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں پر ثواب دیگر مہینوں کی بنسبت انشاءاللہ زیادہ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ اس مہینے کو افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں کون سا حصہ افضل ہے اور کون سا مہینہ فضیلت والا ہے؟ تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں درمیانی حصہ یہ بہتر ہے، اور فرمایا کہ افضل مہینہ وہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے جسے تم محرم الحرام کہتے ہو۔ تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس کو افضل مہینہ قرار دیا، یعنی رمضان کے علاوہ سرکار نے فرمایا کہ افضل مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جسے تم محرم الحرام کہتے ہو، یہ افضل ترین مہینہ ہے۔ تو اس پہ شارحین کلام فرمائے، یعنی سرکار کریم علیہ السلام کا مقصود یہ ہے کہ رمضان کے بعد افضل مہینہ یہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں سرکار کریم علیہ السلام نے صراحت بھی فرمائی کہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے محرم الحرام کے ہیں۔ اور ان ایام میں روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پورا مہینہ عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کے ابتدائی 10 دن یہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ہمارے اسلاف 3 عشروں کی بہت زیادہ تعظیم کرتے اور ان میں عبادات کا اہتمام بالخصوص کرتے۔ ان میں پہلا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، دوسرا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام پہلا عشرہ، اور محرم الحرام کے ابتدائی 10 ایام یہ پہلا عشرہ۔ یہ 3 عشرے وہ ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تعظیم کی جاتی، ان میں عبادات کا اہتمام ہوتا، اور ہمارے اسلاف ان ایام میں روزہ رکھتے اور ان کی رات میں شب بیداریاں کرتے، نوافل پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ماہ محرم الحرام یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نئے سال کا آغاز بھی ہے، تو نئے عزائم کر لیے جائیں، نئے ارادے کر لیے جائیں کہ جن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ اس سال نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی انشاءاللہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب کر کے ان کو ادا کریں گے، اور اس گناہ پر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دی تو ارادہ کر لیں، نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ارادہ کر لیں کہ جتنی زکوٰۃیں نہیں دیں وہ زکوٰۃیں ادا کر لیں گے۔ جنہوں نے قربانیاں نہیں کی تو وہ ارادہ کر لیں کہ اس سال قربانی کی رقم، جو قربانی نہیں کر سکے تو ان پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے قربانیاں نہیں کی سابقہ سالوں کی، اب وہ قربانی نہیں کر سکتے، اب ان کے لیے بکرا کی قیمت صدقہ کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ تو جو قربانی نہیں کر سکے وہ ارادہ کر لیں کہ بکری کی قیمت صدقہ کریں گے۔ جو رمضان کے روزے قضا کر چکے ہیں توبہ بھی کریں، اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے روزے جو قضا ہوئے ہیں اس کی ادا کریں گے۔ تو جتنے حقوق اللہ باقی ہیں اس نئے اسلامی سال کا استقبال اس طرح کریں، آغاز اس طرح کریں کہ اچھے ارادے کریں، اچھے عزائم کریں کہ جتنے حقوق اللہ ذمے ہیں وہ سارے ادا کریں گے، یوں ہی جتنے حقوق العباد ہیں وہ بھی ادا کریں گے۔ کسی کا قرضہ ذمے ہے تو اس کو ادا کرنے کا ارادہ کر لیں کہ جلد سے جلد ادا کریں۔ اسی طریقے سے خدا نخواستہ کسی
کہ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو دینے کا ارادہ کر لیں، تو بندوں کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کا ارادہ کر لیں، حقوق اللہ ہے وہ بھی ادا کرنے کا ارادہ کریں۔ اسی طریقے سے جو دینی طالب علم ہیں وہ اچھے نیک ارادے کر لیں کہ ہم نے اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اپنے مطالعے کو مزید بڑھائیں اور ٹارگٹ بنا لیں کہ اس نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ میں فلاں کتابیں انشاءاللہ پڑھوں گا اور ایک سال کے اندر میں اتنی کتابوں کا مطالعہ کروں گا۔ اسی طریقے سے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ ارادہ کر لیں کہ میں قرآن پڑھوں گا تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھوں گا۔ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ ارادہ کر لیں کہ میں نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ انشاءاللہ قرآن بما ترجمہ تفسیر پڑھوں گا۔ اس کے لیے جیسے نور العرفان ہے وہ بہت اچھی ہے، مختصر تفسیر ہے، اسی طرح خزائن العرفان ہے وہ مختصر تفسیر ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی تفصیلاً پڑھنا چاہتا ہے تو مفتی قاسم صاحب کی بڑی اچھی تفسیر ہے صراط الجنان کے نام سے، اور کوئی بہت زیادہ علمی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، تحقیقی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی زبردست قسم کی بہت مستند اور ایک علمی دلائل سے مزین تفسیر ہے تبیان القرآن کے نام سے۔ تو جس نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا تو وہ ارادہ کر لے اس نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ انشاءاللہ میں اس سال میں مکمل قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا۔ یوں ہی احادیث کا جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جن کا ذوق حدیثوں میں ہے، وہ مرآت المناجی، یہ مشکات کی اردو شرح ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرتب فرمائی ہے، شرح لکھی ہے۔ تو جو احادیث پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ شرح کے ساتھ پڑھیں، تو مرآت المناجی یہ بیسٹ ہے، یہ انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جو فقہی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہار شریعت ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور فقہی مسائل تو وہ ہیں کہ ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہوتا ہے، عقائد کا علم سیکھنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح شرعی احکام کا علم سیکھنا فرض ہے، اور تیسرا علم تصوف ہے۔ ان کی تفصیل کریں اور ان کو کھول کر بیان کریں تو پھر یہ علوم زیادہ بن جاتے ہیں، یہ 5 بھی بنتے ہیں، اور اس کو مزید کھولیں تو پھر یہ مزید اس کی تقسیم بن جاتی ہے۔ تو جنہوں نے فرض علوم نہیں سیکھے انہیں چاہیے کہ وہ فرض علوم سیکھنے کا ارادہ کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نئے سال کے آغاز کے ساتھ نئے عزائم ہوں، نیک ارادے ہوں، تاکہ یہ سال ہمارا برکتوں والا گزرے اور سابقہ سال میں جو ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں سابقہ لغزشوں سے توبہ بھی ہو اور اچھے عزائم بھی ہوں، تو انشاءاللہ یہ سال ہمارے لیے برکتوں والا سال ہو جائے۔